Good morning. Good morning. Good morning. Beautiful day. It's a beautiful day. جی ویورز ویلکم بیک. آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے مہمان ہیں جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، جن کے ساتھ ہم کچھ دقیق موضوعات بھی ڈسکس کر رہے تھے، وہ سوال جو ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتے ہیں. یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں رائمہ جی ہمیشہ کچھ مہمانوں کی پرسنل لائف کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کچھ پرسنل ایمبیشنز، کچھ پرسنل اچیومنٹس کی بات ہوتی ہے. کچھ یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا اور اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے غالباً ہم لوگ بات کر رہے تھے نعت کے حوالے سے کہ ہم لوگ ان سے لازمی پوچھیں گے کہ نعت کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ کبھی آپ کو موقع ملا ہو کام کرنے کا؟ جی ہاں، الحمدللہ بہت سے ممالک میں گیا. دبئی، یو اے ای کے تمام ریاستوں پر پروگرامز کیے میں نے، اور انڈیا، بنگلہ دیش، کویت میں گیا، انگلینڈ گیا، اسکاٹ لینڈ گیا. یورپ میں ابھی میں جا رہا ہوں 3-4 دن میں، ناروے اور ہالینڈ، جرمنی میں، اٹلی میں پروگرامز ہیں کچھ 1 ہفتے 10 دن کا یہ ٹور ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ گیا، ماریشس گیا. تو الحمدللہ کافی جگہوں پوری پر دنیا ہی ہو گئی تقریباً پوری دنیا. ساؤتھ کا ایریا، نارتھ کا جتنا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پوری دنیا ایک طرح سے آپ نے دیکھی ہے، آپ نے یہاں کے لسنرز جو آپ کے ہیں پاکستان کے اور باہر کے جو لسنرز سارے، ان میں کوئی ڈفرنس فیل کیا؟ ڈفرنس یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر بھی جہاں جہاں ہم گئے ہیں کچھ جگہوں پر چھوڑ کر، یعنی آپ ماریشس اور ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں تو وہ لوگ ویل سیٹلڈ ہیں سنس 1940-50، یا ان کے 4 فادرز وہاں پر آ کر سیٹل ہو گئے تھے، تو انہیں بہت عرصہ ہو گیا زمانہ، لیکن وہ اردو سمجھتے ہیں. تو ہیں یا تو وہ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں. اور آپ اگر انگلینڈ اور اس طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت پاکستانی کمیونٹی ملتی ہے، بہت انڈین کمیونٹی، بنگلہ دیش کے بہت سے لوگ ملتے ہیں. تو وہ لوگ بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ دور ہے نا وہ اپنے دیش سے، تو انہیں جب کوئی دیش سے آتا ہے تو وہ صرف وہ شخص نہیں ہوتا، اس پورے دیش کی، پوری دھرتی کی خوشبو اس کے اندر وہ محسوس کرتے ہیں. اور پھر جسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جب اس کو اپنے درمیان پاتے ہیں پردیش میں رہ کر، تو ان کی خوشی بہت ہی، مطلب وہ جتنا پیار دیتے ہیں، جتنی محبت ہم نہیں دے سکتے، کم از کم انہیں اتنا پیار کاش کہ ہم دے پائیں انہیں، اتنی محبتیں، اتنا پیار. اچھا سر، انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے جتنا بھی پرفارم کیا، نعت پڑھی آپ نے، اور بہت سارے آپ کے کلمات ہیں، ان میں سے ہمیں کچھ سنائیے گا پلیز، جو آپ کا فیوریٹ ہو. سب سے زیادہ فیوریٹ جس کی بہت زیادہ فرمائش کی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں جس کلام کی زیادہ فرمائش کی جاتی ہے، وہ تو ورفعنا لک ذکرک ہی ہے. جی ہاں بالکل، میں اسی کا کہنا چاہتی ہوں. جی ہاں، اس کے لیے وحید صاحب بھی جس کے لیے ذکر کر رہے تھے، تو اسی کے 2-3 بند میں سنا دیتا ہوں. ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. اور میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. اور میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک. میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ، تیری گاگر میری ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ. میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے واری تیرا بالک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. اور آقا تیرے دم سے دل بینا،
کبھی فاراں کبھی سینہ، نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا، یہ زمیں بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو دھنک سی، تیرے در سے میری جان تک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ تسلیم صاحب، کبھی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنے کا شوق پیدا ہوا؟ لکھنے کا شوق بہت اوائل دور میں ہی، اور لکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے کچھ کوشش بھی کی، شعر کی بحر کو فہم، شعر کی بحر اس کے وزن کا فہم رکھنا، یہ ایک اور چیز ہے، اور باقاعدہ اس کو تخلیق کرنا یہ ایک صلاحیت اور ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھ میں شاید یہ صلاحیت موجود ہے، تو لیکن آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں جی، پڑھا یہ مظفر وارسی کا لکھا ہوا بہت ہی شعر آفاق کلام ہے۔ تسلیم صاحب، ہم لوگ اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں اپنے جی۔ مہمانوں کی، آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ آپ جو پوچھتی جائیں گے آپ کے گھر سے شروع کریں گے، پھر ہم آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ بالکل۔ گھر پہ کون کون ہوتا ہے آپ کے؟ میرے والد ہیں، والدہ ہیں، میری وائف، بچے، میرے بہن بھائی، کتنے بچے ہم ہیں؟ لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندگی ایج اور میرا بڑا بچہ 12 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 5 سال کا ہے، اور سب سے چھوٹا 2 سال کا ہے۔ صحیح، 3 بچے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ویسے ہمارے جیسے کہ آپ نے بات کی تھی پروگرام میں کہ اگر کسی بچے کو اچھا کہا جاتا ہے تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کچھ خاص تعلیمات آپ انہیں بھی دیتے ہیں گھر میں؟ کچھ مینٹل گروتھ ہوتی ہے بچوں کی جو فادر کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے والد اور والدہ کا سایہ میرے سر پر ہے، میرے بچوں کے سر پر ہے۔ تو میری خواہش تو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹھوک بجا کر اور جس طرح حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ میری تربیت کی، میرے بہن بھائیوں کی تربیت کی ہے، تو میری بڑی خواہش ہے کہ وہ میرے بچوں کی تربیت کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے، وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، اچھا، اور آپ ان کی کی تربیت۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تو اب اتنا سفر پر، اتنی ٹریولنگ پر رہتا ہوں کہ نہیں۔ اچھا، وہ جو رسپانسبلٹی ہے پھر جو تھوڑی سی آپ کے پارٹ پر ہوتی ہے وہ آپ کے مسز پہ؟ میری وائف، ہاں ایگزیکٹلی، بالکل، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت کوآپریٹو اور ہاؤس وائف ہیں؟ جی ہاں، ہاؤس وائف ہیں۔ اچھا، ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ لائک آپ اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ٹریولنگ میں رہتے ہیں، تو وہ بچوں سے بھی تھوڑی سی ڈیمانڈز ہوتی ہوں گی کہ آپ جو ہیں باہر رہتے ہیں، مسز کی دیکھیے، طرف میرا سے کچھ ڈیمانڈز ہوتی اتنا ہے کہ میں ان کی خواہشات، بچوں کی، گھر والوں کی خواہشات پوری کر کے دے دوں کچھ، یہ میری طرف سے یہ کمپنسیشن ہوتی ہے، جو ٹائم میں نہ دے پاؤں اس کی لیکن سر کمپنسیشن وہ جو ایک پیار ریکوائرڈ ہوتا ہے ایگزیکٹلی۔ اور ایک وقت آتا ہے خاص طور پر آپ بچے اس وقت باپ کا سایہ اور باپ کا لمس محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت ہے اب، اور میں کچھ آنے والے وقتوں میں کچھ ایسا پلان کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ بچوں کو ضرور دیا جائے۔ اب جس طرح کل میں واپس کراچی پہنچوں گا تو پھر 2-3 دن 4 دن مجھے رہنا ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر ٹریولنگ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب آپ گھر پر ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس میں آپ جیسے صبح کا ٹائم ہے تو آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ میری صبح دوپہر 3 بجے ہوتی ہے، 2-2:30-3 بجے قریب میری صبح ہوتی ہے، تو بس پھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، نماز وغیرہ، پھر بچوں کے ساتھ، پھر کچھ میری ریکارڈنگز نہیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بچوں کے ساتھ میں پھر بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں، کرکٹ بھی کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ، پھر کچھ ویڈیو گیمز لگا کر یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں، تو اس طرح وقت گزرتا ہے۔ تو بچوں کے متعلق آپ کی ایمبیشنز کیا ہیں؟ آپ کیا بچوں کو سوچتے ہیں؟ ابھی تو بہت ڈاکٹر صاحب انیشیل اسٹیجز ہیں، کچھ ڈیسیژن لینا میرا خیال ہے کہ مناسب بھی نہیں ہے بچوں کا ذہن دیکھ کر کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، ان کا ذوق اور شوق کہاں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے، فیصلہ خود انہیں کرنا چاہیے کہ اب میرے لیے یہ بہتر ہے، تو ہمیں ایک گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ راہ اچھی ہو سکتی ہے، یہ راہ اچھی ہو سکتی ہے، گائیڈ بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ میں بچوں کا تھوڑا سا بیہیویئر بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ کی طرف۔ میری خواہش یہ ہے کہ کم از کم بچوں میں سے ایک بچہ میرا عالم دین ہو، جو دین کے علم کو سمجھے،
اور